جنید یہ جو فرانس کے اندر یہ واقعات ہو رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اور ویسے بھی پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف یہ چھوٹی موٹی شرارتیں جو ہیں وہ شروع ہوئی ہیں اور یہ بڑھتی جا رہی ہیں، یہ کم نہیں ہو رہی، یہ کس طرف کو چل رہا ہے مسئلہ؟ یہ تو خوفناک سا بڑھتا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے ہمارا مذہب ہے اسلام، ہم مسلمان ہیں، تو ہم کتنی کو دیر تک کون کون بندہ کیا کیا برداشت کرے گا؟ یہ تو دونوں طرف سے مجھے لگ رہا ہے کہ غصہ جو ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے۔ اچھا، اس کا ویسے بادی نظر میں غور کریں، اس کا حل کیا نظر آتا ہے؟ یہ واقعی ایک کشیدگی کی طرف معاملہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ معاملہ حل کرنے میں بھلائی زیادہ کس کی ہے، زیادہ بھلا کس کا ہوگا؟ یہ تو تمہارا انالیسز ہوگا، مگر میرا خیال ہے کہ یہ کشیدگی بڑھ تو ان کی طرف سے ہی رہی ہے نا، وہ بات ہی نہیں آ رہے۔ ہم نے تو کبھی کسی کے مذہب کو یا کسی کے، اللہ معاف کرے نعوذ باللہ، ہمارے لیے تو سارے ہی پیغمبر جو ہیں وہ قابل احترام ہیں اور قابل عزت ہیں، ہم تو کبھی یہ سوچتے بھی نہیں ایسی بات کریں۔ پیارے بھائی، میں ایک بات عرض کروں، دیکھیں بات یہ ہے کہ یورپ میں یہ جو اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، یہ کوئی افسانوی بات نہیں ہے، یہ کوئی خوش گمانی یا خوش خیالی نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے جو وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے تلخ حقیقت ہے، اور ہمیں اس بات کا ادراک کرنا چاہیے کہ ان کی پریشانی اگر ان کی اینک سے دیکھی جائے تو بجائے مسلمان وہاں پر تیزی سے ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور جو کنورژن ریٹ ہے وہ بھی بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، مطلب جو وہاں کے عیسائی ہیں وہ تیزی کے ساتھ مسلمان ہو رہے ہیں، یہ بات ان کے لیے فکر کی ہے۔ بالکل۔ اب ہمیں اس بات پہ بہت ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ غور کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے۔ اگر وہ لوگ یا وہاں کی اسٹیبلشمنٹ، وہاں کے بعض مخصوص ادارے، وہاں کی حکومتیں یہ تاثر دینا چاہتی ہیں یورپ میں، امریکہ میں، کہ مسلمان دہشت گردی کا مذہب ہے، مسلمان جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں، اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، تو یہ بنیادی طور پہ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس تاثر کو زائل کریں، خود کو ان تمام ایکٹیویٹیز سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہمیں ایسوسیٹ کیا جاتا ہے، ہم خود کو کھینچ کے ڈس ایسوسیٹ کریں۔ کہنا یہ چاہ رہے ہو جو ہمارے مذہب میں پیار، محبت اور خود انسانیت، دوستی، وہ ہمیں ظاہر کرنی چاہیے۔ ایگزیکٹلی، مطلب یہ جو میں پہلے جس طرح میں نے کہا ہے کہ یہ کوئی مطلب خوش گمانیاں اور خوش خیالیاں نہیں ہیں، یہ فیکٹس ہیں، یہ پیو کی رپورٹ ہے جو امریکہ کا میرا خیال ہے کہ مستند ترین ادارہ ہے، جس کا نام پیو ہے، پیو ہوتا ہے، اور اس کی اور نیو یارک ٹائمز کی ایک مشترکہ رپورٹ ہے، مطلب وہ آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے، امریکہ کے بارے میں بھی اور یورپ کے بارے میں بھی، کہ اسلام کتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے وہاں پہ۔ مطلب تم دیکھو کہ اچھا، یہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں آبادی بڑھنے کی شرح بہت زیادہ ہے، اس لیے مسلمان بڑھ رہے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز اس تاثر کی تردید کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ امریکہ کے اندر جو اس وقت اگر 100 مسلمان ہیں تو اس میں سے 25 مسلمان ایسے ہیں جو کنورٹڈ ہیں، دوسرے مذاہب سے اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے ہیں، اس لیے وہ اس بات سے بھی اپنے لوگوں کو یعنی الارم کر رہے ہیں، وارن کر رہے ہیں کہ ذرا احتیاط سے۔ نہیں تو ہمیں بھی ایک دوسرے کو وارن کرنا چاہیے کہ ذرا احتیاط سے۔ ماشاءاللہ ہمارا مذہب جو ہے وہ پھیل رہا ہے، ہمارے مذہب میں لوگ جوک در جوک شامل ہو رہے ہیں، تو ہمیں ہر چیز کو ذرا دیکھ بھال کے چلنا پڑے گا کہ وہ لوگ یہ الرٹ تو ہوئے ہیں۔ لیکن ہمارا اب کیا فرض بنتا ہے؟ ہمارا بنیادی فرض یہ بنتا ہے کہ ان کو اس انسیکیورٹی سے نکالیں، اس انسیکیورٹی کے شیل سے نکالیں، اپنے بیہیویئر سے۔ ہم کیوں یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ جناب یورپ جو ہے وہ بہت جلد جو ہے وہ ایک مسلم اکثریت کا ملک بن جائے گا؟ اگر بن بھی جائے گا تو ہم کیوں ان کو خوفزدہ کرنا چاہتے ہیں؟ وہ تو ڈر جائیں گے نا اس بات سے۔ تو ہمیں بہت زیادہ تدبر اور تحمل کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ اب فیکٹس تو یہی ہیں، ڈرانے والے ڈائلاگ نہ بولے جائے۔ اب فیکٹ تو یہی ہے کہ 2030 تک اسلام دنیا کا 1/3 لوگوں کا مذہب بن جائے گا، 1/3۔ ماشاءاللہ اس سے لوگ خوفزدہ ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، حالانکہ ان کو یہ بتانا چاہیے، انہیں خوش کرنا چاہیے، ان کو یہ خوشخبری فیل ہونی چاہیے ہمارے حرکات و سکنات سے۔ ہم ان کو بتائیں کہ مسلمان بہت پیار کرنے والے ہیں، اور ہمارے مذہب کے اندر تو انسان کے ساتھ دوستی کا ہر لمحے حکم ہے۔ وہ وہاں پہ یہ رہا ہے یورپ میں بھی اور امریکہ میں بھی کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ اس
مسکنسیپشن سے باہر آ رہے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ شاید صرف آبادی میں تیزی کے ساتھ اضافے کی وجہ سے ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ایک اور بہت وہاں پہ مطلب وہ اس بات کا ادراک کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو کنورژن ریٹ ہے وہ عورتوں میں بہت زیادہ ہے، یورپ میں بھی اور امریکہ میں بھی، کیونکہ خواتین ذرا سافٹ ہارٹڈ ہوتی ہیں، تو وہ جب یہ دیکھتی ہیں کہ اسلام کے خلاف ایک فضا ہے اور ایک جنونیوں کا مذہب کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، تو ان کے دل میں تجسس بڑھتا ہے کہ اس کو پڑھا جائے۔ تو بہرحال الحمدللہ اسلام کی جو میگنیٹک فورس ہے وہ اتنی تو ہے کہ جب ایک کائنڈ ہارٹڈ خاتون اس کو خلوص نیت کے ساتھ اس کا مطالعہ کرتی ہے تو وہ اسلام قبول کر لیتی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں خاتون کی میگنیٹک فورس یہی ہے نا جی، کہ خواتین کو پتہ چل رہا ہے کہ اسلام جو ایسا مذہب ہے جس میں عورت کو بہت زیادہ عزت اور تکریم ملتی ہے، بہت زیادہ حفاظت ملتی ہے، اور خواتین اسلام میں زیادہ محفوظ ہے۔ اب دیکھو جس طرح ادھر طلاقیں اور جس طرح حلال ہوئی، اللہ معاف کرے، توبہ استغفار، ایک عورت کے پاس 6 خامدوں کے بچے ہیں اور وہ لے کے کھجل ہو رہی ہیں، اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ بہرحال ہمارے مذہب میں بالکل نہیں۔ صرف برطانیہ میں ہر سال 7,000 لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں صرف برطانیہ میں، اور یہ چارلی ہیبڈو کا جو واقعہ پیش آیا ہے تو اس کی وجوہات ہیں، اس کے پیچھے ایک پوری بیک گراؤنڈ ہے۔ تو وہاں پہ اب پوزیشن یہ ہے، یہ بھی ان کی اپنی رپورٹ ہے، یہ ہمارے کوئی اعداد و شمار نہیں ہے، یہ ان کی اپنی رپورٹ ہے کہ صرف فرانس کے اندر جو کیتھولک چرچز ہیں ان کی تعداد مساجد سے کم ہے، مساجد کی تعداد زیادہ ہے کیتھولک چرچز سے، اور ایک ان کا اندازہ یہ ہے کہ پچھلے چند برسوں کے دوران صرف فرانس میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور گمان ان کا یہ ہے، اندازے ان کے یہ ہیں کہ 2030 تک یورپ میں ترکی کو نکال کے یورپ میں جو مسلمانوں کی تعداد ہے وہ 6 کروڑ سے زیادہ ہو جائے گی۔ یہ تو ماشاءاللہ بڑی اچھی فگرز ہے نا جی، اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، اور ان کے لیے ظاہر ہے ان کی اپنی اینک سے دیکھے تو ٹینشن والی، ہمیں ان کو اس فکر سے آزاد کرنا چاہیے، رویے سے۔ اللہ آپ کی خیر کرے۔ نہیں، ہمارا رویہ جو ہے وہ اس طرح کا ہے ابھی نہیں، مگر جو ہماری کچھ تنظیمیں اور کچھ اوپر کے لیول کے لوگ جو ایک دم جذباتی ہو کے شروع ہو جاتے ہیں، اس کو ذرا کنٹرول کر کے اس وقت عقل مندی کے ساتھ، بڑے تدبر کے ساتھ یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کس طرح اس حوصلے میں رہیں کہ خیر ہے بھائی، اگر اسلام پھیل بھی رہا ہے تو یہ اچھے لوگ ہیں، اچھا جو یہ پھیلنے چاہیے، کوئی ایسی بات اس میں تھوڑی سی ہارمنی کی بھی ضرورت ہے کہ جو اسلامی ملکوں میں رہنے والے مسلمان ہیں وہ اور اینک سے اس سارے معاملے کو دیکھتے ہیں، جو یورپ اور امریکہ میں بیٹھے ہوئے مسلمان ہیں وہ اور انداز سے اس معاملے کو سوچتے ہیں۔ اب انہوں نے بھی اپنی اسٹریٹجی چینج کی ہے، انہوں نے اس بات کو عدالتوں میں چیلنج کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ چارلی ہیبڈو کے واقعے کے بعد 26 ایسے واقعات پیش آئے ہیں صرف فرانس کے اندر، جہاں پہ مسلمانوں کی مسجدوں پہ حملے کیے گئے ہیں، مسلمانوں کو ڈرایا گیا ہے، مطلب اور عجیب و غریب انتہائی غلیظ حرکتیں کی ہیں، جس کے بعد وہاں کی مسلمان تنظیموں نے عدالتوں کے دروازے کٹکھٹائے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ صحیح راستہ ہے جو انہوں نے اپنایا ہے۔ سر، ابھی ریسنٹلی میں پڑھ رہی تھی نیوز پیپر میں کہ جو باہر سب ویز ہیں، ٹرین اسٹیشنز جو ہوتے ہیں انڈر گراؤنڈ، وہاں پر بینرز لگ رہے ہیں اینٹی مسلمز، اور کوئی کارروائی نہیں ہو رہی، کوئی بھی ایکشن نہیں لے رہا ان کے خلاف۔ ہاں جی، تم بینروں کی بات کر رہی ہو، یہ فرانس میں اللہ معاف کرے صرف مسلمانوں کو مشتعل کرنے کے لیے وہاں کے لوگ جو ہیں یہ سوروں کے سر کاٹ کے مسجدوں کے آگے پھینک رہے ہیں۔ اب اس کے جواب میں مسلمانوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ تحمل، تدبر، برداشت، رواداری۔ بالکل یار، جس طرح جو بات تم کر رہے ہو نا، اس کا میں تھوڑی سی مثال یوں بھی دوں گا کہ جس طرح یہ ہمارے اسلامی ممالک جو ہیں، یہ عرب ممالک، اس میں جو لوگ بیچارے کام کاج کے لیے جا رہے ہیں دوسرے ملکوں میں، ادھر یہ سنا جاتا ہے جی کہ اب وہ لوگ جو ہے نا جی، وہ زیادہ تر وہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ انڈینز کو یا دوسرے مذاہب کے لوگوں کو نوکری دینے کے لیے پریفر کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بیہیو، ہمارا بیہیو اچھا نہیں ہے، اس لیے وہ عرب جو ہیں وہ مسلمان ہیں، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کوئی انڈین ہندو یا سکھ رکھ لو یا کوئی اپنا اور مذہب۔ اچھا، تم اس معاملے کو ایک اور نظر سے بھی دیکھو کہ وہاں پہ جو یورپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے، یورپ کے جو مقتدر حلقے ہیں یا ایسی تنظیمیں ہیں، وہ اس بات پر بھی فکر مند ہیں
کہ یہاں رہنے والے جو مسلمان ہیں وہ مالی طور پر بھی بہت زیادہ بہت زیادہ طاقتور ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ اپنی آمدن کا ایک بہت بڑا حصہ اسلام کی ترویج اور تبلیغ پر بھی خرچ کر رہے ہیں. وہ اس بات سے بھی خوفزدہ ہیں کیونکہ ان کے عرب لنکس ہیں، ان کے ٹریڈ لنکس اس طرح کے ہیں کہ وہاں پہ رہنے والے جو مسلمان ہیں وہ مالی طور پر توانا سے توانا تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ واقعی مسلمانوں کو اس وقت چوکس ہو کے بڑے ہی تدبر اور تحمل سے اور بڑی عقل مندی کے ساتھ فیصلے کرنے چاہیے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسلام پھیل رہا ہے اور مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. اس میں کوئی اللہ نہ کرے رکاوٹ نہ پیدا. اللہ نہ کرے انشاءاللہ. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا.